بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، جو نور ہدایت ہیں اور جن کی سیرت اور جن کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ اپنے آپ میں ایک درس ہے، ایک سبق ہے۔ اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں اس مبارک مجلس کی ابتدا میں کچھ اپنے موضوع پر بات رکھنے سے پہلے اللہ کے شکر کے بعد آپ تمام احباب کا بالعموم شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص ان احباب کا جنہوں نے اس پیاری سی مبارک مجلس کے انعقاد میں اپنی جد و جہد صرف کی۔ یقیناً اس طرح کی مجلسیں کوئی معمولی مجلسیں نہیں ہوتی ہیں۔ ان مجلسوں کا جو مقصد ہوتا ہے نہایت عظیم ہوتا ہے۔ یہ مجلسیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے مقصد سے منعقد کی جاتی ہیں۔ ان مجلسوں کا سلسلہ انہی مجلسوں سے جڑا ہوا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دار ارقم میں منعقد کی جاتی تھی، اور مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ پیارے نبی بیٹھ کر جن مجلسوں میں دین اور ایمان کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ مجلسیں بذات خود اللہ کی عبادت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے یہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں جو بھی اخوان اور احباب اس طرح کی مجلسیں منعقد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حوصلہ عطا فرمائے، اور اگر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ آپ کی ان کوششوں میں آپ کو پیش آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ آج کے اس مبارک ہماری بیٹھک کا جو موضوع ہمارے اخوان نے ہمیں دیا ہے، وہ صحابہ کرام جو نوجوان تھے ان کی جوانی، اور آج ہمارے نوجوانوں کی جوانی، ان دونوں کے مابین مقارنہ اور موازنہ۔ آیا ہمارے نوجوانوں کا جو طرز عمل ہے، طریقہ ہے، جو سیرت ہے، جو کردار ہے، جو زندگی جینے کا رنگ اور ڈھنگ ہے، جو شب و روز ہے، جو تنہائیاں، جو ان کی مجلسیں، جو ان کی دوستیاں، یاریاں، ان کی زندگی کے جو مشاغل ہیں، کیا وہی مشاغل ہیں جو صحابہ کرام نوجوانوں کے تھے، یا پھر ہمارا رشتہ ان عظیم ہستیوں سے کٹ چکا ہے
جن کی قربانیوں کی بدولت آج پوری دنیا میں انسان اللہ کا اور رسول اللہ کا نام لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بذات خود نوجوانوں کی جب بات کی جائے گی تو سیرت نبویہ کے اندر ہمیں جھانک کر دیکھنا پڑے گا۔ قرآن کریم بھی ہمیں نوجوانوں کے تعلق سے گاہے بگاہے آگاہ کرتا ہے اور نوجوانوں کے قصے قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولو العزم رسولوں میں سے سب سے عظیم رسول یا عظیم رسول میں سے جو نہایت عظیم رسول ہیں، جن کو رسولوں کا والد کہا جاتا ہے، باپ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قوی حجت کا علم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے جن الفاظ کا ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اظہار کیا اور چاروں طرف سے خطرات سے بھری ہوئی زندگی اور خطرات سے بھرے ہوئے ماحول کے باوجود اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے آپ کھڑے ہوئے، اور آپ نے بت پرستی اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے علاوہ دوسرے معبودان کی جو پرستش کی جاتی تھی اس کے خلاف آواز بلند کی، توحید کی آواز بلند کی اور بتوں کو توڑ دیا۔ تو اس وقت جب لوگوں نے اس شخص کے تعلق سے یا اس شخص کے تعلق سے پوچھا کہ کس نے یہ کام کیا ہے، قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس وقت لفظ نوجوان، لفظ فتى کا استعمال کرتا ہے۔ سمعنا فتى یقال له ابراہیم، یذکرہم یقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ان معبودان کا ذکر کرتا پھرتا ہے اور ان کی عبادت سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، اور ان کی عبادت کے بطلان کو بیان کرتا ہوا پھرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لفظ فتى کا استعمال کیا، جس کا معنی عربی زبان میں نوجوان کے ہوتا ہے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت کی شروعات تھی، اللہ تبارک و تعالی نے جوانی کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور تمام انبیاء کو نبوت عطا فرمائی، اور انبیاء نے پھر اپنی توحید کے مشن کا آغاز کیا، اور پوری دنیا کے اندر ہم نے وہ تبدیلیاں دیکھی۔ ٹکراؤ کے باوجود، مخالفتوں کے باوجود، نفرتوں کے باوجود، عداوتوں کے باوجود، چپکلشوں کے باوجود، ماحول کے سازگار نہ ہونے کے باوجود، اور موت اور زندگی کے خطرات کے باوجود، ان انبیاء نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلمے کو بلند کیا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اگر ہم نوجوانوں کے تعلق سے ایسے نوجوان جنہوں نے اللہ کے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، اگر ہم اس سیاق میں قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکہف کے اندر کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا ہے۔ کچھ نوجوانوں کا، وہ نوجوان جو اپنی بستی کے شرک آمیز ماحول سے جو ہے برہم ہو کر، اور ایسے ماحول سے جس ماحول میں اللہ کی عبادت کا انہیں موقع نہ مل سکا، ایسے ماحول میں جس ماحول میں وہ کھلم کھلا آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، ایسے ماحول میں جس ماحول میں انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے دین میں اور ہماری توحید میں یہ ماحول رخنہ اندازی کرے گا اور ہمیں یہ فتنے میں مبتلا کر دے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے دین سے پھر نہ جائیں اور اللہ کی کما حقہ عبادت نہ کر سکیں، تو ان نوجوانوں نے اپنی بستیوں کو، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ قرآن کریم ان کی کتنے نوجوان تھے تعداد کا ذکر نہیں کیا ہے، قرآن کریم نے ان کی تعداد کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر ضرور کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ماحول کے ناسازگار ہونے کی بنیاد پر اپنی بستی کو چھوڑ دیا اللہ کی عبادت کے لیے۔
میرے بھائیوں، دین ہی وہ شے ہے جس کے تحفظ کے لیے انسان کو اگر اپنی آبادیوں کو، اپنی بستیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے ملک کو چھوڑنا پڑ جائے تو دین کے تحفظ کے لیے ان کڑواہٹوں کو برداشت کیا جائے گا، دین کو قربان نہیں کیا جائے گا۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ یہ تقریباً 300 سال اور 300 تقریباً وزدادو 9 300 اور 300 سے زیادہ انہوں نے اس غار میں انہوں نے زندگی گزاری، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ نیند سے بیدار کیا۔ بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے، آپ حضرات اس واقعے کو بخوبی جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ان نوجوانوں نے اپنی بستیوں کو چھوڑ دیا، جن بستیوں میں ان نوجوانوں کو اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم یہاں پر فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی مجلس میں، کسی صحبت میں اور کسی شخص کے ساتھ بیٹھنے میں اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہمارے دین کے اندر ہمیں فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، ہونے کا امکان ہے، تو انسان ایسی صحبتوں سے بچے گا، ایسے لوگوں کی تقریریں اور وعظ و نصیحت کو سننے سے پرہیز کرے گا، ایسے لوگوں کی قربت سے پرہیز کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان صحبتوں سے آپ کے دین پر اور آپ کے عقیدے پر یہ صحبتیں مؤثر ہو جائیں۔ اسی طریقے سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کی مکی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرنے اور مٹنے کی بیعت کرنے والے جو صحابہ کرام تھے، ان صحابہ کرام میں نوجوان پیش تھے، نوجوان پیش تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء کے بعد عام انسانوں میں سب سے افضل انسان انبیاء کے بعد اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تمام امتوں میں سب سے افضل امت پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور اس امت میں سب سے افضل انسان، سب سے افضل مومن، سب سے افضل صحابی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب ایمان کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کی بیعت کرتے ہیں، اور آپ کا بازو اور آپ کا کانھا مضبوط کرتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے مشن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑتے، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی ساتھ دیتا ہے، اس صحابی کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی جب ایمان لاتے ہیں، ان کی عمر 37 سال ہوتی ہے، یہ ایک نوجوان صحابی تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس امت کے سب سے افضل فرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے تو تقریباً آپ کی عمر کتنی تھی؟ آپ کی عمر 25 سال تھی، آپ نوجوان تھے۔ یہ وہ نوجوان تھے جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی۔ یہ وہ نوجوان تھے جب مسلمان آزادی کے ساتھ مکہ کے اندر خانہ کعبہ کا آزادی کے ساتھ طواف کرنے میں ڈر اور خوف محسوس کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرمائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کو مضبوط کیا، اور دعوت کو ایک ایسی قوت ملی کہ مسلمان جو سہما پھرتا تھا، اب وہ اپنے سینے کو پھلا کر اور اپنی گردن کو اکڑ کر وہ فخر سے یہ کہتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اس طرح سے اسلام کو قوت نصیب ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ ہم جیسے نوجوانوں کے لیے ایک درس عبرت ہے۔ تاریخ اسلام کے جتنے حسین باب ہیں، ان میں تاریخ اسلام کی جتنی فتوحات ہیں، ان تمام میں
جن لوگوں کا کردار آپ کو ابھر کر سامنے نظر آئے گا وہ نوجوان تھے جو جوانی کے مرحلے میں تھے، وہ نوجوان جو جوانی کے مرحلے میں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور ایک عظیم جذبے کے ساتھ وہ اٹھتے ہیں اور اسلام کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چاہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، بلکہ مکی زندگی میں جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، تاریخ کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو ان میں سے اکثر لوگ، بلکہ 90%، 95% جو لوگ تھے وہ تقریباً تمام کے تمام نوجوان تھے، جوانی کے مرحلے میں تھے۔ تو نوجوانوں سے اسلام کی تاریخ اور اسلام کی دعوت کے آغاز کا بہت ہی چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ نوجوانوں کو اگر اسلام کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ اپاہج بن کے رہ جائے گی۔ اسلام کی تاریخ، اسلام کی دعوت اور دعوتی جو سرگرمیاں ہیں، ان سرگرمیوں میں نوجوانوں کا کردار ہمیشہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم مکی زندگی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، یہاں پر آپ سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور حج کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی مسلمانوں کے مشرکوں کے اندر رائج تھا۔ لوگ آتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، منا جاتے تھے۔ قریش حدود حرم سے باہر نہیں جاتے تھے، عرفہ نہیں جاتے تھے، لیکن حج کرنے جاتے تھے، حج کرتے تھے۔ حج کا جو طریقہ تھا وہاں پر وہ جاتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنے طریقے کے اعتبار سے شرک آمیز عبادت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر ان حاجیوں میں داخل ہوتے، ان کو اللہ کی بات سناتے، توحید کی صدا ان کے کانوں میں ڈالتے اور ان سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے اور کوشش کرتے کہ مختلف قبائل کے یہ وفود جو مکہ حج کرنے آ چکے ہیں، کس طرح سے میں ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا نور داخل کروں، کس طریقے سے ان کے دلوں کو روشن کروں۔ اسی فکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹتے ہوئے لوگوں کے پاس جاتے تھے، گالیاں کھاتے تھے اور اسی طریقے سے مار کھاتے تھے، طرح طرح کے طعنے برداشت کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر، منا کے اندر اور حج کے ایام میں 2 مرتبہ یثرب کے لوگوں سے، یثرب یہ جو ہے زمانہ جاہلیت میں مدینہ کا نام تھا اور آج ہم اس کو مدینہ منورہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مدینہ کے جو انصاری لوگ تھے اس زمانے میں، انصاری قافلہ جو حج کرنے گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران عقبہ کے اندر ان سے ملاقات کی، 2 مرتبہ ملاقات کی۔ اللہ کے نبی پہلی ملاقات میں وہ کامیابی آپ کو ملی، لیکن اتنی تعداد میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ دوسری مرتبہ، دوسرے سال جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے ملاقات کرتے۔ تاریخ میں، سیرت میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نوجوان بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر، دوسری بیعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چھپ کر ملتے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر آپ کے کاندھے کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہیں۔ اس وقت جب مکہ کے لوگ اور آپ کی قوم کے لوگ آپ کے گھر سے آپ کو نکالنے کے در پہ تھے، اس وقت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور آپ کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے چھپ کر بیعت عقبہ ثانیہ میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی، یہ عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، یہ تمام کے تمام نوجوان تھے، یہ تمام کے تمام نوجوان تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے دفاع میں اپنے سینوں کو آگے کر دیں گے، آپ کے کاندھے کو مضبوط کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اسی طرح سے آپ کا دفاع کریں گے جس طریقے سے ہم اپنے بال بچوں کا دفاع کرتے ہیں، بلکہ ان سے زیادہ آپ کو ہم سیفٹی دیں گے، آپ کو حفاظت دیں گے۔ مدینہ کی بستیاں، مدینہ کی فضا، مدینہ کے لوگ آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں، آپ آئیے۔ یہ تمام کے تمام نوجوان تھے میرے بھائیوں۔ تاریخ میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہجرت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد بہت ساری جنگیں ہوئیں، آپ جانتے ہیں، جنگ بدر ہوئی، اس کے بعد جنگ احد ہوئی، اس کے بعد جنگ خندق ہوئی، اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی، جنگ موت، جتنی بھی جنگیں ہوئی، ان تمام جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے جو لوگ آپ کے ساتھ پیش تھے، آگے تھے، وہ تمام کے تمام نوجوان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے جوانی کو فدا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سینوں کو رکھا، اپنی زندگیوں کو قربان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پر یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ اس دنیا کے اندر تنہا ہیں۔ میرے بھائیوں، جب آپ بدر کا واقعہ پڑھیں گے، بدر کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنگ ہوئی، اس میدان کے اندر اور اس جنگ میں مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور مٹبھیڑ ہوئی۔ نوجوان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان نوجوانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کی، جانیں نچھاور کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے، آگے بڑھے۔ اور اسی طریقے سے مہاجرین کے اندر جب آپ پڑھیں گے، یہ مہاجرین جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، یہ تمام کے تمام تقریباً نوجوان تھے۔ تو نوجوانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی جو دعوت ہے، اس کا نہایت گہرا رشتہ ہے، گہرا تعلق ہے۔ آپ حضرات جنگ بدر کے اندر معاذ اور معوذ کا واقعہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ معاذ اور معوذ یہ دونوں بھائی تھے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس جنگ میں شرکت کا موقع دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کا دفاع کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آتے ہیں بچے ہونے کے باوجود۔ اور جنگ بدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو تلاشتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ دونوں بچے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے چچا، ہمیں ذرا بتائیے کہ ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے، کدھر ہے؟ نہیں جانتے تھے، یہ نوجوان نہیں جانتے تھے ابو جہل کون ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور سنا تھا کہ ابو جہل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے، یہ اس امت کا فرعون تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدید تکلیفیں دی تھی، صحابہ کرام کو بڑی شدید تکلیفیں دی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام کو انہوں نے بڑی اذیتیں دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، دعوت کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ یہاں پر ایک موقع ملتا ہے اس دشمن سے مٹ بھیڑ کرنے کا، تو حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بچے، ان کا جذبہ دیکھیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے یہ ابو جہل نام کے جو شخص ہیں یہ کہاں ہیں، کون ہے؟ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھیں۔ آپ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کیا مقصد ہے، کیوں آپ ان کو تلاشتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں جانثار صحابہ، ان کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو تھے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو تھے، حضرت زینب بنت جہش کی بہن کے شوہر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ یعنی اللہ کے نبی کی سالی ان کے گھر میں تھی۔ اور آپ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود یہ بھی نوجوان صحابہ میں سے شمار کیے جاتے ہیں، یہ بھی نوجوان صحابی تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں
جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں، اللہ کے نبی کی موجودگی ہی میں صحابہ کرام کی جو ہے امامت کی ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کی امامت میں نماز ادا کی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، اللہ کے نبی کسی حاجت میں نکلتے ہیں اور ذرا تاخیر سے آتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ کو لیٹ ہو رہا ہے، تو صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مقرر کیا اور نماز شروع فرما دی۔ اللہ کے نبی لیٹ ہوئے، بعد میں آئے اور پیچھے صف میں لگ گئے۔ اس کے بعد جب نماز ختم ہوتی ہے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے بڑا اچھا کیا اور تم نے وقت پر نماز کو شروع کیا۔ تو یہاں پر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ سے، حضرت معوذ سے، دونوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے، یہ سامنے جو ہے یہی ابو جہل ہے۔ تو جو سیرت میں جو حضرت معاذ اور معوذ کے ابو جہل پر پلٹ کر وار کرنے اور جھپٹ کر وار کرنے کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، وہ اس طرح کی کیفیت ہے گویا کہ ایک عقاب ہے، وہ عقاب اچانک اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے اور لمحے بھر میں پلک جھپکتے ہوئے اس کو ڈھیر کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ نے اور معوذ نے دونوں نے مل کر اس پر اس طرح سے وار کیا کہ اس کو ڈھیر کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو قتل کیا ہے، میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے اپنی تلواروں سے خون کو پوچھا ہے کہ نہیں؟ تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنی تلواریں ابھی پوچھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی دونوں کی تلوار دیکھتے ہیں کہ دونوں کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دونوں نوجوانوں سے، ان بچوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ تم دونوں نے اسلام کے دشمن کا صفایا کر دیا۔ میرے بھائیوں، جنگ بدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کی اگر قربانیاں نہیں ہوتی تو آپ یہ سمجھیں کہ دعوت دین اور دعوت اسلام کی کیفیت کیا ہوتی ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے مسخر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت کو یہ لے کر آگے بڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دفاع کیا۔ اسی طریقے سے جب آپ جنگ احد میں جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ احد کے اندر بہت سارے نوجوان، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اجازت طلب کی جنگ بدر میں، لیکن اجازت نہیں ملی۔ آپ کو جنگ احد کے اندر اجازت دی گئی، اور اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام کو جنگ خندق میں اجازت ملی۔ بعض صحابہ کرام کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ ان کی عمریں چھوٹی تھی، جیسے سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ جو ہے صحابی سمرہ، یہ ماشاءاللہ بہت اچھے تیر انداز ہیں۔ اللہ کے نبی نے انہیں لے لیا۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو لے لیا، 15 سال کے نوجوان ہیں، بچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کشتی کا مقابلہ کریں تو میں اس کو پٹخ دوں گا، اور اس کے بعد کشتی کی کرائی گئی تو انہوں نے ان کو زیر کر دیا۔ تاریخ میں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ ان دونوں صحابہ کرام نے آپس میں یہ سانٹ گانٹ کر لی تھی کہ جب کشتی ہو تو تم زیر ہو جانا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، جب کشتی ہو تو تم کیا ہو جانا؟ زیر ہو جانا، تاکہ مجھے بھی اس جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ اسلام کے دفاع کے لیے خدمت کا موقع مل جائے۔ یہ بہت بڑی بات تھی، یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا ان صحابہ کرام کا، ان نوجوانوں کا، جن کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی تھی، جن کی جوانی اللہ کے نبی کے دفاع میں گزرتی تھی، جن کی جوانیاں اللہ کی عبادتوں میں گزرتی تھی، جن کی جوانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں گزرتی تھی۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے اپنی جوانیوں کو، اپنی نشاط کو، اپنی طاقت کو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے مسخر کر دیا تھا، یہ نوجوان تھے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ صرف نوجوانوں کی خدمتیں نہیں ہیں، بلکہ جو بزرگ صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی اللہ کے دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔
نوجوانوں نے جہاں پر خدمت کی ہے وہاں پر جو بزرگ صحابہ کرام تھے جن کی عمر دراز تھی انہوں نے نوجوانوں کو سنبھال کر رکھا ہے، انہوں نے نوجوانوں کی سرپرستی کی ہے، انہوں نے نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند کیا ہے، انہوں نے نوجوانوں کو رائے اور مشورے دیے ہیں، انہوں نے نوجوانوں کے جذبے کو کنٹرول کیا ہے، انہوں نے نوجوانوں کو ایک پلان دیا ہے، انہوں نے نوجوانوں کو ایک سہارا دیا ہے۔ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی حوصلہ افزائی کے ذریعے سے دین کو آگے بڑھایا گیا، دین کی تبلیغ کو آگے بڑھایا گیا، دین کے اس مشن کو آگے بڑھایا گیا، توحید کے اس مشن کو آگے بڑھایا گیا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ 23 سالہ دور نبوت میں یہ اسلام جب مکہ کے اندر اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا، 23 سالہ دور نبوت میں اجنبیت کی کیفیت ختم ہو گئی، اجنبیت کی جو حالت تھی، صورتحال تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اسلام کمزوری کی حالت میں جو شروع ہوا تھا یہ کمزوروں کی حالت قوت میں بدل گئی۔ اسلام جو مسلمان مغلوبیت کی حالت میں اس مشن کو آگے لے کر بڑھے تھے وہ غالب آ گئے۔ یہ اسلام اب دنیا کے اندر نافذ ہو گیا اور یہ قوم اس صحیح جذبے اور صحیح اخلاص اور صحیح محنتوں اور نوجوانوں کی قربانیوں کے ذریعے سے یہ اسلام جو بالکل غربت کے عالم میں تھا، یہ اسلام پورے عرب سرزمین کے خطے پر غالب آ گیا، اور پوری جو عرب قوم تھی، جو بڑی گوار قسم کی قوم تھی، جو بچھو اور اسی طریقے سے سانپوں کو اور اسی طریقے سے کیڑے مکوڑوں کو کھا جایا کرتے تھے، جن کو کھانے کا ڈھنگ نہیں تھا، جن کو پہننے کا ڈھنگ نہیں تھا، خانہ کعبہ کا جو عوریاں اور مادرزاد ننگے طواف کیا کرتے تھے، یہ تمام کے تمام لوگ ابھی جو ہے اس کیفیت میں آ گئے اور مہذب قوم بن گئے، دنیا کو تہذیب کے اصول بتلانے والی قوم بن گئی۔ یہ عرب قوم جو ایک غیر مثقف قوم تھی، غیر مہذب قوم تھی، ایک ایسی قوم تھی جن کی بد تہذیبی میں اور غیر مثقف ہونے میں مثالیں دی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی سربلندی میں نوجوانوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ یہ نوجوان صرف میدان جہاد میں آگے نہیں رہتے تھے، بلکہ یہ نوجوان حضرت زید ابن ثابت کو دیکھیے، یہ نوجوان ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے۔ یہ نوجوان صرف میدان جہاد میں اللہ کے نبی کے ساتھ قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں صرف نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ نوجوان دعوت و تبلیغ کے میدان میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ نوجوان قرآن کی تلاوتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ نوجوان اللہ کے نبی کے ساتھ نمازوں میں صفوں کے اندر آگے آگے نظر آتے ہیں۔ یہ نوجوان روزوں کے اندر، رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور روزوں کے ذریعے سے اللہ کے لیے کھانے پینے کو، اپنی جائز خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ نوجوان راتوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ نوجوان تہجد پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ نوجوان ہر اعتبار سے آئیڈیل تھے۔ یہ نوجوان قرآن کے عالم تھے۔ آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سنا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چھوٹے سے بڑے کم عمر صحابی تھے۔ یہ نوجوان صحابی، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا تھی، اللہ کے نبی نے ان کی خصوصی تربیت کی تھی۔ بعض نوجوان جن کی خصوصی تربیتیں کی جاتی ہیں، بعض نوجوان جو خصوصی طور پر دینی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، بعض نوجوان جن کا علماء سے خصوصی تعلق رہتا ہے، گہرا تعلق رہتا ہے، وہ نوجوان جو علماء سے گہرے ربط میں رہتے ہیں، یہی نوجوان سماج کو سدھارتے ہیں، یہی نوجوان سماج کے اندر دعوت و تبلیغ کی نیو قائم کرتے ہیں، یہی نوجوان دینی اور تبلیغی مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ کسی بستی اور کسی سماج کے اندر 100% جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب دعوت و تبلیغ کے مشن میں آگے بڑھنے لگ جائیں۔ نہیں، کبھی بھی کسی فوج کی کمانڈنگ کرنے والا کوئی ایک جرنیل، ایک کمانڈر ہوتا ہے، ان کے کچھ خاص چنندہ قسم کے بہادر ہوتے ہیں جن کو
मुकद्दमतुल जैश में, हरावल दस्तों में आगे आगे शब खून मारने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। इसी तरीके से दावत व तबलीग का ये अजीम मैदान है। इस मैदान के अंदर भी कुछ चुनिंदा किस्म के नौजवान होते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला इख्तियार करता है, दीनी मजलिसों में जो अपना वक्त देते हैं, दीनी मजलिसों में जो दीन की तालीम सीखते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन को सीखने की कोशिश करते हैं, जो इखलास के साथ, जज्बे के साथ अपनी इस मशगूलियत भरी जिंदगी से कुछ वक्त निकाल कर अल्लाह के दीन के लिए सदका करते हैं और उसके बाद इस दीन को सीखते हैं और अपने समाज के अंदर तमाम किस्म की जो है मुशक्कतों को बर्दाश्त करते हुए वो सहाबा इकराम की सुन्नतों को जिंदा करते हैं और इस्लाह का काम करते हैं। वो कभी भी नर्वस नहीं होते, कभी भी वो इस अपनी हिम्मतों को पस्त नहीं करते। उनको जब भी गालियां दी जाती हैं, जब भी मुशक्कतें आती हैं, जब भी परेशानियां आती हैं, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम को याद रखते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशक्कत भरी जिंदगियों से हौसला लेते हैं और फिर मुशक्कतें उनके हौसलों को बढ़ाने का काम करती हैं। मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निहायत गहरा रिश्ता था। इतना गहरा रिश्ता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे को, इस नौजवान को, इस कम उम्र सहाबी को अपने साथ सवारी में पीछे बिठाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी तौर पर इस नौजवान को बाज तालीमात सादिर फरमाते थे, तरबियत करते थे इनकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर रिवायत है, बड़ी मशहूर हदीस है, जो हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर तालीम, बतौर वसीयत हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को पेश की थी और फिर हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में पूरी उम्मत को वसीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, ए गुलाम, ए बच्चे, मैं तुझे कुछ कलिमात सिखाता हूं और ये कलिमात निहायत अजीम है। क्या कलिमात थे? इहफज़िल्लाह यहफज़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ए बच्चे, अल्लाह की हिफाजत करना, अल्लाह तबारक व तआला को याद रखना। नौजवानों को अल्लाह के नबी की वसीयत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत और अल्लाह के नबी की तालीम क्या है? नौजवानों को अल्लाह के नबी की तालीम यह है, अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करो, अल्लाह तबारक व तआला के दीन के मुहाफिज बन जाओ। तुम्हारी जवानी, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी तमानाई अल्लाह के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इहफज़िल्लाह यहफज़ का, अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। आज का नौजवान, हम जैसे नौजवान, नाकारा नौजवान, अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वाले नौजवान, ऐसे नौजवान जिनको यही नहीं पता कि सहाबा किराम की जवानी किन मशगलों में गुजरती थी, ऐसे नौजवान जिन नौजवानों को यह नहीं पता कि जवानी का तकाजा क्या है, इस्लाम नौजवानों से क्या चाहता है, इस्लाम नौजवानों से कौन सी कुर्बानियां चाहता है, इस्लाम नौजवानों से कौन सी खिदमत चाहता है, उनको यही नहीं पता। मेरे भाइयों, आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह की तोहमतें लगाई जाती हैं और बड़ी तकलीफें होती हैं, हमारे इस मुल्क के अजीज में हो या इंटरनेशनल तौर पर हो। आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तहम किया जाता है, तरह तरह की तोहमतें लगाई जाती हैं। ये तोहमतें आज की नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावती मिशन का जब आगाज किया, अल्लाह के नबी को तरह तरह की तोहमतें दी गई, तरह तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर्ट किया गया, तरह तरह से परेशान किया गया, आपके दिल को तकलीफ पहुंचाई गई, कोशिश की गई कि नर्वस होकर इस दावत से, इस तबलीग से बाज आ जाए। यहां तक कि कंप्रोमाइज की कोशिश की गई कि थोड़ा से तुम भी ढीले हो जाओ, थोड़ा सा हम भी ढीले पड़ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पैगाम दिया कि दीन के मामले में कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, दीन के मामले में दीन को मुकद्दम रखना है, दीन के मामले में दीन की दावत को आगे रखना है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इसी तरीके से सहाबा किराम की तरबियत की। आज का नौजवान आप देखेंगे, अल्लाह के नबी के ताल्लुक से अगर कोई बात आ जाए, कहीं पर कोई फसाद हो जाए, कहीं पर किसी मुसलमान को इसी तरीके से जुल्मन कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, बड़ी हमदर्दियों का इजहार करते हैं और
بڑے پکے مسلمان بن جاتے ہیں، اسلام کا اظہار کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے فیس بک سے، سوشل میڈیا سے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے مسلمان اسی ہندوستان کے اندر اور فلاں بستی میں موجود ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ نوجوان یہ تو اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے، یہ تو اسلام سے پیار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت میں آ کر، آپ کی محبت میں آ کر روڑوں کو جام کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے روڑوں پر لاکھوں کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے، پورے جو ہے ٹویٹر پر باضابطہ ایک جو ہے نا مشن چلایا جاتا ہے، اور اس پر جو ہے نوجوانوں کی بھیڑ جمع کی جاتی ہے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو جو کرنا چاہیے وہ نوجوان نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارے سماج کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اس طرح کے واقعات سے مسجدوں میں نمازیوں کی کثرت ہونی چاہیے، اس طرح کے جو ہے واقعات سے اسلام کو گلے سے لگانا چاہیے، اس طرح کے واقعے سے قرآن سے واقعات کے ذریعے سے ہمارا رشتہ قرآن سے مزید مضبوط اور گہرا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مزید مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، اسلام ہماری قوت کا سرمایہ ہے، ہم نے اسلام کو چھوڑا تو کبھی بھی ہم کو قوت نصیب نہیں ہوگی۔ اسلام ہماری حفاظت ہے، اسلام ہماری امانت ہے، اسلام ہمارا سرمایہ ہے، اسلام ہماری پونجی ہے، اسلام ہماری دولت ہے، اسلام ہمارا حسن ہے، اسلام ہماری زینت ہے، اسلام ہمارا لباس ہے، اسلام ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، اسلام ہمارا اصول زندگی ہے، اسلام ہمارا دستور ہے، اسلام ہمارا قانون ہے، اسلام ہمارا شب و روز ہے۔ وہ تنہائیوں میں بھی نظر آنا چاہیے، وہ صحبتوں میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر ہم پکے سچے مسلمان ہیں اور ہمیں اس طرح کے واقعات سے تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسلام کو ہم نے جب چھوڑا ہے تو غیروں کو یہ جرأت نصیب ہوئی ہے کہ ہمارے اسلام پر اور اسی طریقے سے ہماری اساسیات پر، ہماری بنیادوں پر، ہماری شخصیات پر وہ کیچڑ اچھالنے لگے ہیں۔ اگر واقعی ہم سچے پکے مسلمان ہوتے، ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرتے ہوتے، ہم اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوتے، جو غلط فہمیاں ہیں دین کے تعلق سے، پیارے نبی کے تعلق سے، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوتے۔ یہاں تو تعجب کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سیرت کا علم ہے، نہ آپ کی زندگی کا علم ہے، نہ صحابہ کی حسین زندگیوں کا علم ہے، ان کی قربانیوں کا علم ہے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ سماج کا جو خوبصورت طریقہ تھا اس طریقے کی ہمیں معرفت ہے۔ یہ آج کا المیہ ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم اور اس کا تعلم اور اسی طریقے سے اس کو سیکھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے رشتے کو گہرا کرنا، مضبوط کرنا۔ آج کا یہ دور، یہ وقت، یہ صورتحال اور یہ حالات اگر ہمیں ہمارا رشتہ دین سے، اللہ کے نبی کی سیرت سے اور قرآن سے مضبوط نہ کر پائیں تو آپ یہ سمجھیے کہ ہم چلتی پھرتی ہوئی زندہ قسم کی لاش ہیں، ہمارے اندر زندگی باقی نہیں ہے۔ ہم کہنے کے لیے زندہ ہیں لیکن ہم حقیقت میں مردہ ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی بڑی پیاری تربیت کرتے تھے، نوجوانوں سے اللہ کے نبی محبت کرتے تھے، نوجوانوں کو اپنے قریب رکھتے تھے، نوجوانوں کو خاص قسم کی ہدایات اور خاص قسم کی تعلیمات دیتے تھے۔ میں نے آپ کو بتلایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کی پہلی نصیحت کیا تھی، اور وہ ہم سب کو نصیحت ہے، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے قرآن کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی حفاظت کرو، قرآن کریم کے اندر جو اصول اور مبادی آپ کو دیے گئے ہیں ان کی حفاظت کرو۔ یہ حفظ کا اللہ حفاظت کرے گا۔ آج ہم سب میں سے ہم سب جو ہے اپنی حفاظت کے فکر مند ہیں۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کون حفاظت کرے گا۔ ہم کورٹوں میں جاتے ہیں، کچہریوں میں جاتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مستقبل اندھیرے میں ہے، ہم غیر محفوظ ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی حفاظت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حفاظت ہم سے اٹھائی تو دنیا کے خوف ہم پر مسلط کر دیے گئے، ہمارے دل بے چین ہو گئے، اضطراب کے شکار ہو گئے۔ اگر دنیا میں حفاظت چاہیے تو اسلام کا اصول یہ ہے، قرآن کا اصول یہ ہے، محمد الرسول اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اللہ کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرنے کا دوسرا ثمرہ، دوسرا نتیجہ یہ ہوگا
کہ اللہ کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، تم قدم قدم پر اللہ کی مدد اور اللہ کے تعاون، اللہ کی مدد کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آگے آگے پاؤ گے۔ جب بھی تمہیں سپورٹ کی ضرورت پڑے گی اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، جب بھی تمہیں حفاظت کی ضرورت پڑے گی اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ احفظ اللہ، اصل اصول یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، قدم قدم پر اس کو اپنا معاون پاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی سوال کرنا ہو کس سے کرو؟ اللہ سے کرو۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اہل حدیث نوجوان، ہم اہل حدیث کہلاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی، ہم ہو سکتا ہے بعض نوجوان، بعض بچیاں ہم اہل حدیث ہیں، صاحب عقیدہ ہیں، صاحب توحید ہیں، صاحب ایمان ہیں، قرآن و سنت کی طرف دعوت دینے والے، قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو بلانے والے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا رشتہ بنایا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے مانگنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے کہ نہیں؟ دعاؤں کی عادت ڈالی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تنہائیوں میں آپ کا اللہ سے کوئی گہرا رشتہ ہے کہ نہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اگر کسی بھی نوجوان کا اللہ سے کوئی گہرا رشتہ ہونا چاہیے تو وہ نوجوان ہوتا ہے جو عقیدے کی بات کرتا ہے، جو توحید کی بات کرتا ہے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ توحید کی بات کرنے والے نوجوان کا اللہ کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہ ہو، گہرا رشتہ نہ ہو، اس کی تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادیں نہ ہو، وہ اندھیرے میں اپنے رب کو یاد نہ کرتا ہو، مسلمانوں کی مصیبت کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے حل طلب نہ کرتا ہو۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اس میں چاہے ہم ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے اہل علم ہوں، چاہے طلبۃ العلم ہوں، چاہے جاہل ہوں، ہم تمام کے تمام اس باب میں کوتا ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، گہرا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے آتا ہے زندگی کے ہر موڑ پر جس موڑ پر ان کو کوئی آپشن اختیار کرنے میں وحشت ہوتی تھی، کسی آپشن کو اختیار کرنے میں وحشت ہوتی تھی، چاہے وہ بزنس کا مسئلہ ہو، چاہے کسی لشکر کو بھیجنے کا مسئلہ ہو، چاہے کہیں جانے کا مسئلہ ہو، کہیں کوئی شرعی مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی فتویٰ ہو جو اچانک آیا ہو اور آپ کو اس میں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو چاہے دنیا سے ہو، جب بھی آپ کو کسی آپشن کو اختیار کرنے میں کوئی مشقت پیش آتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، استخارہ کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد استخارہ کی دعا کرتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، روتے، یہاں تک آتا ہے کہ اگر 40 دن تک بھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لگاتار 40 دن تک آپ استخارہ کرتے، جب تک کہ آپ کا ذہن کسی آپشن پر جو ہے مطمئن نہیں ہو جاتا تھا، اس وقت تک آپ اللہ سے اپنے رشتے کو یعنی استخارے والی سنت کو نہیں ترک کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ یہ وہ عظیم صحابہ ہیں جن صحابہ کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنتی، عثمان فی الجنتی۔ اسی طریقے سے آپ عشرہ مبشرہ کی آپ پوری لسٹ اٹھا لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ان صحابہ کرام کی قربانیوں کی بدولت ان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہے، تم جنتی ہو۔ اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ عظیم صحابہ کرام، اور اس کے باوجود ان کا اللہ سے کیا گہرا رشتہ تھا، کیا گہرا تعلق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور تہجد پڑھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کا وقت قریب ہوتا تھا اپنے بچوں کو اٹھاتے تھے، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو اٹھاتے تھے، بیدار کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں ایسے نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو نمازی ہیں؟ وہ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے گھر کو،
اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگیاں یہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس دین کا علم تھا، اور جو ہے اللہ کے نبی کی حدیثیں روایت کرنے والے سب سے زیادہ روایتیں جن صحابی نے اللہ کے نبی سے کے حوالے سے بیان کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر باری لگا رکھی تھی، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ پہلے حصے میں خود جاگتے، پھر اپنے غلام کو جو ہے وہ جگاتے، پھر وہ عبادت کرتا، رات کے دوسرے 3rd حصے میں وہ عبادت کرتے، پھر تیسرے 3rd حصے میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو جگاتے۔ پورے رات بھر ان کے گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی رہتی تھی۔ آج کی اس جو ہے مشغولیت بھری زندگی کے اندر ہم کو ایسا لگتا ہے ہم کو فرصتیں نہیں، ہم کو جو ہے سوشل میڈیا سے فرصت نہیں، ہم کو انٹرنیٹ سے فرصت نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسی کہانیاں ہیں جو کہانیاں دیومالائی کہانیاں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آج کے سماج میں، آج کی زندگی میں اس طرح کے جو ہے نا، اس طرح کا سماج اور اس طرح کی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ مشکل ہے، لیکن ہمارے آئیڈیل وہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوانوں سے بڑا گہرا رشتہ تھا، بڑا گہرا تعلق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مدد کی اگر گزارش کرنی ہے، مدد طلب کرنی ہے، اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے عقیدہ سکھایا۔ جان لو، دنیا کے اندر پوری دنیا اگر آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائے، وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے آپ کے لیے مقدر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر پوری دنیا آپ کو نفع پہنچانے کے لیے اگر یہ سب بستہ ہو جائے، تمام کے تمام متفق ہو جائیں کہ آپ کو کوئی نفع پہنچائے، تو اتنا ہی نفع آپ کو ہو سکتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، مقدر کیا ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ ایک نوجوان کو حوصلے کے ساتھ اس سماج کے اندر زندگی گزارنا چاہیے، بے خوف ہو کر، بے خطر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے۔ اصلاح کا کام کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے۔ اگر اللہ سے آپ کا رشتہ گہرا ہوگا تو آپ کی آواز میں برکت ہوگی، آپ کی تبلیغ میں تاثیر ہوگی، آپ کی گفتگو میں تاثیر ہوگی، آپ کی گفتگو ڈائریکٹ دلوں کو متاثر کرے گی، آپ کی جو ہے محنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت پیدا کرے گا، آپ کے گھروں کا ماحول سازگار ہو جائے گا۔ ان فتنوں بھری زندگی میں، اس فتنوں بھری زندگی میں چاروں طرف فتنے، آپ گھروں سے باہر نکلیے۔ ہماری مسلم بہن بیٹیاں اس طرح سے گھروں سے نکلتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ سروں پر دوپٹہ کیا، نقاب کیا، جو ہے ایسے لباس جس لباس کے اندر جو ہے نہ مسلم کی تمیز ہے نہ غیر مسلم کی تمیز ہے۔ مسلم بہن بیٹیاں اپنا تشخص کھو چکی، اپنا جو ہے اپنی زندگی کا جو شیڈول تھا وہ شیڈول ان کا بدل چکا ہے۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب گھروں سے ہم نکلتے ہیں، مسلم محلوں سے بچیاں نکلتی ہیں، یہ بچیاں بالکل مسلم گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان کے جو ہے رنگ ڈھنگ سے، ان کے طور طریقے سے، ان کی نظروں سے، ان کے رہن سہن سے، ان کے لباس سے، ان کی بود و باس سے، ان کی صحبتوں سے، ان کی بات کرنے کے طریقوں سے، ان کی نگاہوں سے، ان کے انداز سے ہمیں نہیں محسوس ہوتا کہ یہ مسلم بچی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک قرآن سے تعلق رکھنے والی وہ عورت، جس عورت کی تربیت قرآنی تربیت ہو، جس عورت کی تربیت قرآن پڑھ پڑھ کر کی گئی ہو، جس کا رشتہ قرآن سے گہرا ہو، قرآن سے مضبوط ہو، جس کا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے گہرا ہو، جو اپنا آئیڈیل اما عائشہ کو مانتی ہو، فاطمہ الزہرا کو مانتی ہو، جو صحابیات کی زندگیوں کو دیکھ کر اس دنیا میں جینے کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتی ہو۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی مسلم دوشیزائیں، مسلم بہن بیٹیاں اپنے سماج میں ڈھونڈیے گا، ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسا لگے گا کہ پوری آگ لگی ہوئی ہے چاروں طرف، انارکی کی، بے پردگی کی، بے حیائی کی، اسی طریقے سے عفت و پاک دامنی کسی زمانے میں
اگر کسی بہن، کسی خاندان کی بہن بیٹی اگر غلط ڈائریکشن پر جاتی تھی، اس بہن بیٹی کے رشتے مشکل ہو جایا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں یہ چیزیں معیوب نہیں رہی میرے بھائیوں۔ ایسے دور میں، جس دور میں دین کی حفاظت کر پانا مشکل ہو چکا ہو، مسلم نوجوانوں کے لیے بھی اور مسلم بہن بیٹیوں کے لیے بھی، ایسے دور میں دین کی حفاظت کرنا، قرآن سے اپنے رشتے کو گہرا کرنا، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، ایسے زمانے میں جہاد سے کم بڑا عمل نہیں ہے، جہاد کے مترادف عمل ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج کے اندر کس طرح سے مسلم بہن بیٹیاں رہا کرتی تھی اور کس طریقے سے نوجوان اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت، اس کے لیے ایک وقت خاص کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ آپ روزانہ اپنا شیڈول بنائیے۔ آپ کے پاس، چاہے آپ تاجر ہوں، چاہے آپ کے پاس دکان ہو، چاہے آپ کوئی پروفیسر ہوں، چاہے آپ ٹیچر ہوں، آپ کسی فیلڈ سے جڑے ہوئے ہوں، آپ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میسج کو سمجھنے کے لیے نکال سکتے ہیں۔ اور جب آپ کوشش کریں گے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اور جب آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھیں گے، تو آپ کی زندگی ایٹومیٹکلی تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کو سنجیدگی اور اطمینان نصیب ہوگا، آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کو محسوس ہوگا، آپ کے سامنے اس طرح کے نمونے آئیں گے صحابہ کرام کے کہ آپ کو تعجب ہوگا، آپ کو اپنی ضائع شدہ زندگی پر افسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے اپنی زندگیوں کو کس قدر ضائع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ایسے نمونے ملیں گے۔ ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ جب جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص پلاننگ اور خاص جنگی حکمت اور تدبیر کی صحابہ کرام نے اپنی غلط فہمیوں کی بنیاد پر مخالفت کی، تو صحابہ کرام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور مشقت سے دوچار ہونا پڑا، مسلمانوں کو نقصان ہوا، بہت سارے صحابہ کرام اس جنگ میں کام آئے۔ جنگ احد میں ایک فتنے والی کیفیت بن گئی، مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ پا رہا تھا کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام نے جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو بعض صحابہ کرام نے اپنے ہتھیار پھینک دیے، ہتھیار ڈال دیے۔ ایک صحابی آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، لوگ بزدل ہو گئے ہیں، لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں۔ واقعی اگر کسی کا قائد ایک ایسے ماحول میں، جس ماحول میں قائد کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہو رہا ہو، اگر اچانک یہ خبر لگ جائے کہ قائد اس دنیا سے چلا گیا، تو واقعی انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان کو وحشت کا احساس ہوتا ہے، انسان کو عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے، انسان ایک خاص پیریڈ اور خاص ٹائم کے لیے بالکل بھوچکا ہو جاتا ہے، اس کو یہ محسوس نہیں ہو پاتا، یہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام بھی انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، اس کیفیت سے وہ دوچار ہوئے۔ ایک صحابی آتا ہے، سنبھالنے والے لوگ ہمیشہ کسی بھی ماحول میں وہ بہت بڑے مجاہد ہوتے ہیں، وہ بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں، وہ بہت سارے لوگوں کا ایمان بچاتے ہیں، بڑی بڑی ہاری ہوئی جنگوں کو وہ جتانے کا کام کرتے ہیں۔ ایک یہ صحابی آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے لوگ اس طرح کی کریٹیکل سچویشن میں پیدا کیے جاتے ہیں جو لوگوں کو سنبھالنے کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں۔ ایسی عورتیں، ایسی بچیاں ایسے ماحول میں جنم لیتی ہیں جب چاروں طرف اس طرح سے بے حیائی کا ماحول ہو، جب چاروں طرف چہرے پر نقاب ڈالنا تخلف اور دقیانوسیت کی دلیل سمجھا جاتا ہو، جب چاروں طرف چہرے پر دوپٹہ ڈالنا یہ جو ہے انسیولائزڈ کلچر سمجھا جاتا ہو، ایسے ماحول میں کچھ بچیاں اٹھتی ہیں
اور وہ چہرے پر نقاب ڈال کر اس ماحول کو چیلنج کرتی ہیں اور یہ اظہار کرتی ہیں کہ ہمارا جو دین ہمیں سکھاتا ہے وہی تہذیب ہے، وہی ثقافت ہے، وہی عزت و آبرو ہے، وہی زیب و زینت ہے، وہی تحفظ ہے، وہی ہماری متاع ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ وہ دین کا تعارف ایسے ماحول میں کراتی ہیں جب دین کا تعارف لوگ بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس نوجوان نے صحابہ کرام کے سامنے آ کر صحابہ کرام کو جب نروس حالت میں دیکھا تو یہ وہاں پر صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ تم نے اس ماحول میں، اس حالت میں سپر ڈال دی، تمہارے حوصلے ٹوٹ گئے، تم نے ہتھیار ڈال دیے، تم جو ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد اب تم زندہ رہ کر کرو گے کیا؟ جب دنیا سے اللہ کے نبی دین کے راستے میں شہید ہو گئے اور کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی قربانی پیش کر دی، تم اللہ کے نبی سے عظیم تو نہیں ہو، اللہ کے نبی سے عزیز تو نہیں ہو، اللہ کے نبی سے باعزت تو نہیں ہو، اللہ کے نبی سے اعلیٰ اور عرفہ تو نہیں ہو۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کے، اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا تو تم اللہ کے نبی کی وفات کے بعد دنیا میں جی کر کیا کرو گے؟ تم بھی اسی کی طرح اٹھو اور اسی کی طرح اللہ کے نبی، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں مر جاؤ۔ میرے بھائیو، پھر دوبارہ صحابہ کرام کو ہمت ملی، حوصلہ ملا، صحابہ کرام نے تلواریں اٹھائی، تیر اٹھائے، ان کے دل مضبوط ہوئے، اور اس کے بعد یہ جو بازی تھی جو بالکل صحابہ کرام کے خلاف ہو گئی تھی، دوبارہ مسلمان سنبھلے اور یہ میچ یہاں پر اور یہ جنگ یہاں پر ڈرو ہو گئی۔ اور جب آپ نتائج کے اعتبار سے دیکھیے گا، اس زمانے میں جو شکست و فتح کا جو پیمانہ تھا، اس پیمانے پر اگر اس جنگ کو تولیے گا تو ایک ہاری ہوئی جنگ کو ایک صحابی نے اور بعض صحابہ کرام نے اپنے حوصلوں سے جیتی ہوئی جنگ میں تبدیل کر دیا۔ صحابہ کرام وہاں پر دوبارہ ہمت و حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت بات یہ ہے کہ نوجوانوں نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کی ہیں۔ بہرحال اذان ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں اور مختصر انشاءاللہ۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنہوں نے دین کی خدمت کی اور اس مشن کو وہ آگے لے کر بڑھے، انہوں نے اسلام کی شعاع کو روشن کیا اور دنیا کے مختلف علاقوں تک الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں، انہی کی قربانیوں کی بدولت ہم مسلمان ہیں۔ تو وہ تمام کے تمام، اکثر ان میں جو تعداد تھی وہ نوجوانوں کی تعداد تھی۔ ہمیں بھی دین کی تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے اور دین کیا کہتا ہے ہم سے، قرآن کریم کا کیا مطالبہ ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ تبدیلی علم سے آتی ہے۔ تبدیلی کس سے آتی ہے؟ علم سے آتی ہے۔ وہ تبدیلی جس تبدیلی کی بنیاد جہالت پر ہو یا پھر لکیر کی فقیر یا لکیر کے فقیر بننے پر ہو، لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی وہ کہتے چلے جائیں، جس تبدیلی کی بنیاد شخصیت پرستی پر ہو، جس تبدیلی کی بنیاد اقربا پرستی پر ہو، جس تبدیلی کی بنیاد علم پر نہ ہو، تو وہ تبدیلی کبھی بھی راہ ہدایت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم دی اور علم کی بنیاد پر لوگوں کی تربیت کی، اور پھر ایک ایسے سماج کی بنیاد ڈالی جس سماج میں اللہ کے میسج کو سمجھا بھی جاتا تھا، اللہ کے میسج پر عمل بھی کیا جاتا تھا، اور اللہ کے میسج کو دنیا کی طرف، دنیا کے سامنے عام کرنے کی کوشش بھی کی جاتی تھی۔ جس سماج کے اندر صحابہ کرام کا اللہ سے اتنا ہی گہرا رشتہ تھا جتنا ایک مومن کا ہونا چاہیے، ان کی راتیں، ان کی تنہائیاں، ان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزاں اور ترسا رہتی تھی۔ وہ دن میں گھوڑوں کی پیٹھوں پہ ہوا کرتے تھے، رات میں اللہ کے سامنے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے التہجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہوتے تھے۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایمان کی لذت چکھنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے، ایمان کی چاشنی ہوتی ہے۔ وہ چاشنی
وہ چاشنی ایسے نوجوانوں کو، ایسے اہل ایمان کو، ایسی مؤمنہ عورتوں کو یا نام کی مؤمنہ، نام کی مسلم عورتوں کو نہیں کبھی بھی محسوس ہو سکتی، جو نمازوں سے دور ہوں، جو عفت و پاک دامنی سے دور ہوں، جو ہے اسلامی لباس سے دور ہوں، جو قرآن سے دور ہوں، قرآن کے میسج سے دور ہوں، جن کی زندگیاں قرآن کی تلاوت سے خالی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے خالی ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے، حدیثوں کو اپنے مطالعے میں رکھیے اور اپنی تربیت کی کوشش کیجیے۔ ہم تربیت کے مرحلے میں ہیں، جب تک ہماری موت نہیں ہوتی ہے تب تک ہم سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، اپنی تربیت کرتے رہیں گے۔ سب سے عظیم تربیت اپنے نفس کی تربیت ہوتی ہے، اور انسان اگر اپنی نفس کی تربیت کر لے جائے تو انشاءاللہ پھر وہ آگے بڑھتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو سدھارتا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ وہ سماج کو سدھارتا ہے، اور پھر جب وہ اس طرح سے اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، یاد رکھیے اگر آپ کا رشتہ اللہ سے گہرا ہے، مضبوط ہے، تو یاد رکھیے آپ سراپا ایک راہ ہدایت بن جاتے ہیں، آپ کی زندگی آئیڈیل بن جاتی ہے۔ آپ کو دیکھ کر، آپ کے معاملات کو دیکھ کر، آپ کی عفت کو دیکھ کر، آپ کی نظروں کو دیکھ کر، آپ کے لین دین کو دیکھ کر، آپ کی امانت داری کو دیکھ کر، آپ کی اسلامی اخلاق کو دیکھ کر لوگ اخلاق سیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، آپ کا دین اسلام کا ملتزم اور پابند ہو کر رہنا ایسے سماج میں جس سماج کے اندر دین اسلام کی پابندی نہیں ہوتی ہو، یہ بذات خود ایک دعوت کی شکل ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طور پر اپنی تربیت کرنی چاہیے، اور جب آپ اس طرح سے اپنی تربیت کیجئے گا، اگر ابھی آپ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھیے، آپ چاشت کی نماز شروع کیجئے۔ اگر اس کے بھی آپ پابند ہیں تو آپ آگے بڑھیے، رات میں صرف تنہائی کے کسی بھی موقع میں، رات کی کسی بھی گھڑی میں 10 منٹ نکالیے، 2 رکعت نماز تہجد پڑھیے، اللہ کے سامنے 5 منٹ گڑ گڑا کر روئیے، اور اللہ کے سامنے اپنی مشکلوں کو، اپنی پریشانیوں کو رکھیے۔ آپ دیکھیے، تجربہ کیجئے، پریکٹس کیجئے، کوشش کیجئے، جاننے کی کوشش کیجئے کہ رات میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کی کیا لذت ہوتی ہے۔ واقعی جب آپ اس طرح سے تجربوں کی زندگیوں سے گزریے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم ایک عظیم لذت سے محروم ہیں، جو لذت ہمیں دنیا کی کسی بھی چیز میں نظر نہیں آتی ہے، جس لذت کو انسان اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا ہے، اپنے قلم سے اس کی تعبیر نہیں کر سکتا ہے۔ اس لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر 5 وقتہ ہم جماعت کے ساتھ پابندی نہیں کر پاتے ہیں تو کوشش کیجیے ہم جماعت کی پابندی کریں، اور ان میں بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ میرے بھائیو، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی باقی نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کو آسان بنا دیتا ہے۔ ایٹومیٹکلی انسان باقی نمازوں کو اللہ کی توفیق سے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے انسان ہے، انسانی فطرت ہے، اگر کبھی کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے، سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کو موقع ملے فوراً وہ نماز پڑھیے، جب آپ نیند سے بیدار ہوں فوراً نماز پڑھیے، جب آپ کو یاد آئے اگر بھول گئے ہوں فوراً نماز پڑھیے۔ پہلا کام اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہماری بہن بیٹیاں گھروں کے اندر اول وقت پر نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ کوشش کیجئے فجر کے وقت اٹھیے، اپنا اسلامی ماحول بنائیے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت یہ کہتی ہے، اس دنیا کی فطرت یہ کہتی ہے کہ فجر کے وقت جب اجالا آسمان کے اندر چھانے لگتا ہے تو اس دنیا کی تمام مخلوقات بیدار ہو جاتی ہیں۔ چڑیوں کی چہچہاٹ آپ کو سنائی دے گی، آپ کو جانوروں کی آوازیں سنائی دیں گی۔ یہ دنیا کا نظام ہے، جب اندھیرا چھاتا ہے تو اس کائنات کی زندہ مخلوق سونے لگتی ہے، اور جب اس آسمان کی فضاؤں میں فجر کے وقت ایک اجالا سا چھانے لگتا ہے تو اس کائنات کی مخلوقات جاگنے لگ جاتی ہیں۔ یہ فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ مسلمان فطرت سے بغاوت نہیں کرتا ہے، اور فطرت سے بغاوت کرنا یہ ہے کہ رات میں آپ رات بھر
رات کے 12 بجے تک، رات کے 2 بجے تک آپ جاگتے رہیے. آپ کی جو ہے مجلسوں میں، آپ کی بستیوں میں، آپ کے سماج میں، آپ کے گھروں سے بچوں کے چہچہانے کی آواز آتی رہے، اور صبح آپ غیر مسلموں کی طرح، غیروں کی طرح، فطرت سے شرکسی کرنے والے نوجوانوں کی طرح آپ 10 بجے تک سوئے رہیے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی، اگر کوئی نوجوان صبح جو ہے فجر کے وقت بیدار نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتا، اور اسی حال میں سورج طلوع ہو جاتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. شیطان کی گندگی اس کے ذہن کو گندا کر دیتی ہے، اس کا جو ہے ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے، اس کا دل پراگندہ ہو جاتا ہے، اس کا دل، اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کی زندگی مکمل طور پر پراگندہ ہو جاتی ہے. وہ کوئی صحیح پلاننگ نہیں کر سکتا، ترکیز کے ساتھ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا، وہ کامیاب تاجر نہیں ہو سکتا، وہ کامیاب اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا، وہ کامیاب ٹیچر نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں جو دین فطرت ہے، اور اگر ہم ہی فطرت سے بغاوت کریں گے تو ہم کیسے مسلمان رہیں گے اور کیسے اسلام پر عمل کرنے والے ٹھہریں گے؟ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے شیڈول کو بدلیے، اور ایسے ماحول میں جب کسی چیز کو بدلنا مشکل ہوتا ہو، ایسے وقت میں دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور مشقتیں برداشت کرنا، یہ اللہ کے یہاں پر نہایت عظیم عمل ہوتا ہے. جتنی انسان کو کسی عبادت میں مشقت ہوتی ہے، اسی کے بقدر اللہ تبارک و تعالی انسان کو ثواب عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سے پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. آپ رات میں عشاء کے بعد فوراً سو جائیے، فجر سے پہلے اٹھیے. اگر آپ نوجوان ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر آپ ورزش کیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک طاقتور مومن ایک ضعیف مومن سے مضبوط، اعلیٰ ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم یہ ہے. صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر نیزہ بازی کا مقابلہ کرتے تھے، صحابہ کرام تیروں سے، تلوار سے نشانے بازی کا مقابلہ کرتے تھے، جنگی ٹریننگ کرتے تھے. ہم یہ نہیں کہتے آپ جنگی ٹریننگ کیجئے، اس طرح کا ماحول نہیں ہے، لیکن آپ فٹنس پر دھیان دیجئے، اپنی جوانی پہ دھیان دیجئے. اللہ نے جو آپ کو طاقت دی ہے، اس طاقت کی حفاظت کیجئے، اس عمر کی حفاظت کیجئے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو اللہ نے جوانی تو عطا کی ہے لیکن صحت عطا نہیں کی. آپ جائیے ہاسپٹلوں میں، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی. نوجوان ہے لیکن وہ ہر دن، ہر لمحہ موت کا انتظار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے جو جوانی دی ہے، اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں استعمال کرو. حیف ہے، افسوس ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے ایسے نوجوان کے لیے جس کو اللہ نے جوانی عطا کی، طاقت عطا کی، جس کے سینے میں اللہ نے اکڑ عطا کی، جس کو صحت و توانائی عطا کی، اور اس جوانی میں وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، دین اسلام کا پابند نہ بن سکا. اور یاد رکھیے، جس شخص کی جوانی جس عادت میں گزرتی ہے، اسی عادت میں اس کا بڑھاپا گزرتا ہے. یاد رکھیے، جس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، انشاءاللہ اس کا بڑھاپا بھی اللہ کی عبادت میں گزرے گا. ایک عربی کی مثل ہے، حدیث نہیں ہے، من شب علی شیء شاب علیہ. جس کی جوانی جس مشغلے میں گزرتی ہے، اس کا بڑھاپا بھی اس مشغلے میں گزرے گا. اگر جوانی آپ نے اللہ کی عبادت میں گزاری تو انشاءاللہ آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. اور اگر آپ نے اپنی جوانی کو بے ایمانی کے ساتھ گزارا، اسلام کے پر عمل نہ کرتے ہوئے گزارا، اللہ کی نافرمانی میں گزارا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے گزارا، اللہ کے دین سے غفلت میں گزارا، اور اسی طریقے سے اللہ کے دین سے سرکشی میں گزارا، فطرت سے بغاوت میں گزارا، تو یاد رکھیے، جس وقت آپ کی موت آئے گی اور آپ کو بڑھاپا آئے گا، اس وقت آپ کی عادتیں تبدیل نہیں ہو پائیں گی. نوجوانوں کو بدلنا آسان ہوتا ہے، بوڑھوں کو بدلنا آسان نہیں ہوتا ہے. بڑھاپے میں عادتیں تبدیل نہیں ہوتی. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والے اکثر نوجوان تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں انسان ایک ایسے خام مادے کی شکل میں ہوتا ہے جس کو جس راستے پر لگا دیا جائے اسی راستے پر وہ ڈھل جاتا ہے. تو آپ جوان ہیں، آپ کو اللہ نے جوانی عطا کی ہے. آپ چاہے بچیاں ہوں، چاہے جو ہے مرد ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حسین موقع عطا فرمایا ہے. آپ اس موقع کو اللہ کی عبادت میں گزاریے،
اپنی جوانیوں کی قدر کیجیے اور یاد رکھیے آپ جیسے نوجوانوں کی اس امت مسلمہ کو ضرورت ہے، آپ جیسے نوجوانوں کی اس امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ چاروں طرف جنگ کا ماحول ہے، چاروں طرف مسلم خون کی کوئی عزت و حرمت اور پاسداری نہیں ہے۔ یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو ترک کر دیا ہے۔ ہم جیسے نوجوان انشاءاللہ اگر دین کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے، دین پر عمل کریں گے، اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں گے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں گے اور اسی طریقے سے اپنے سماج کی اصلاح کی کوشش کریں گے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی آپ کی بستیوں کو آفتوں سے، فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایسے وقت جن اوقات میں اللہ تبارک و چاروں طرف سے خوف کا پہرا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو امن اور سکون عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو باتیں بھی اس مجلس میں کی گئی ان پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان مجلسوں کو مجالس خیر بنا دے، اللہ تبارک و تعالی ان مجالس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام اور اصلاح کے ساتھ زندہ رکھے اور توحید کے ساتھ زندہ رکھے۔ جب اس دنیا سے اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی کلمہ توحید پر ہم سب کو اٹھائے، اور جب قبر میں تمام احباب، تمام یار دوست ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالی کا ساتھ ہو۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہو کر حساب و کتاب دینا ہو تو اللہ کی نظر رحمت ہو، پیارے نبی کی شفاعت مبارکہ ہو، حوض کوثر کا پانی ہو، آپ کی روشن اور چمکتی ہوئی پیشانی ہو، ہمارے ہزارہ انگنت بوسے ہوں۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ تمام کا شکریہ، آپ تمام نے وقت دیا، آپ تمام یہاں آئے، آپ تمام نے میری باتوں کو سنا۔ اللہ رب العزت اس مجلس میں اگر کوئی ایسی بات زبان کی پھسلن سے ہو گئی ہو جو عقیدے کے خلاف ہو، جو دین کے خلاف ہو، ہم سب انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی باتوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت جو بھی ہم نے باتیں ایسی کی ہیں جو دین کے موافق ہوں، اللہ رب العزت ہم صرف اخلاص کے لیے اور ایک اچھے مقصد سے، اچھی نیت سے بے غرض ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اگر کسی عزیز کو کسی طرح کی کوئی کچھ